بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معلم القرآن کی معلمہ۔ آج ہم یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 1 کا اعادہ کریں گے۔ معلم القرآن یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا الکتاب ان الکتابہ۔ الکتاب کا مطلب جس طرح ہم نے یونٹ نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ الف لام کے ہٹانے سے یہ ایک اردو کا لفظ بن جائے گا، تو الکتاب کا مطلب الکتاب۔ انا کا لفظ ہم تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب بے شک یا یقیناً ہے۔ الکتاب کتاب، تو ان الکتابہ کا مطلب بے شک کتاب۔ یہاں 3 مثالیں دی گئی ہیں، ان الانسان بے شک انسان، ان الشرک بے شک شرک، ان الموت بے شک موت۔ اوپر والی مثالوں سے واضح ہے کہ انا کا لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی بے شک یا یقیناً ہے، اور انا ہمیشہ جملے کے شروع میں ہوتا ہے۔ انا کے بعد لفظ مل کر ایک کتاب بناتے ہیں، لہٰذا ان کا ترجمہ اکٹھا ہی کیا جاتا ہے۔ انا سے اگلے لفظ پر مفرد پر زبر ہوتی ہے۔ اب ہم کچھ الفاظ کا مطلب جانیں گے۔ پہلا لفظ ہے ان الظن بے شک گمان، ان الامر بے شک حکم معاملہ یا امر، ان الارض بے شک زمین، ان العاقبۃ بے شک انجام، ان السمع والبصر، جس طرح کہ ہم نے یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ 2 الفاظ کو جوڑنے کے لیے عربی میں لفظ واو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی واو 2 الفاظ کو جوڑنے کے لیے واو کا استعمال کیا گیا ہے، جس طرح ان السمع والبصر بے شک کان اور آنکھ۔ اگلا لفظ ہے ان ابراہیم و اسماعیل بے شک ابراہیم اور اسماعیل۔ اب ہم کچھ آیتوں کا مطلب جانیں گے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت ہے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے۔ یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ انا کے شروع میں فا لگانے سے اس کا مطلب تو بے شک ہو جاتا ہے، جیسے یہاں آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو یہاں فَإِنَّ کا مطلب تو بے شک ہے، تو کمپلیٹ اس کا ترجمہ ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردان اور علم والا ہے۔ اگلی آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملے کے شروع میں انا اور دوسرے حصے میں لام آنے سے دوہری تاکید کا اظہار ہوتا ہے، جیسے انا تاکید کے لیے استعمال ہوا اور لا کا لفظ بھی یہاں تاکید کے لیے استعمال ہوا، تو یہاں 2 بار تاکید کا اظہار کیا جا رہا ہے، جیسے ان ھذا لساحر، بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے۔ ہم لا کا مطلب یہاں یقیناً کریں گے۔ اگلی آیت ہے ان ھذا لمکر، بے شک یہ یقیناً سازش ہے۔ ان الانسان لظلوم، بے شک انسان یقیناً ظالم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کا مطلب آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔